أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشہ بد پہ جنت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سفر پہ لاکھوں سلام اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو بیر نے اور فردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے حق کا کلام ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اور اس خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و صلاۃ و سلام میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت جگر کو شاعر ریاض الملت جانشین مفسر اعظم حضرت علامہ صاحب مولانا پیر محمد اکرام خان علوی صاحب المعروف پیر حاجی سرکار دامت برکاتہ العالیہ اور انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں میرا کھڑا ہونا الامر فوق العدد کے تحت ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی صرف اتنی بات عرض کر کے سلسلے گفتگو کو ختم کرنا ہے کہ کربلا وچ امام حسین اپنے پتر تے بیان ہے کہ آئے مسئلہ ناموس رسالت دا سی مسئلہ ختم نبوت دا سی یزید پلیت حضور دی شریعت دا بانی سی حضور دے دین دیاں حداں کراس کرنے والا سی امام حسین علی مقام حضور دی ختم نبوت دے ناموس رسالت دے پہرےدار بن کے مدینہ منورہ جیسا آستانہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جیسی عظیم گدی چھوڑ کے میدان کے اندر آئے تو ہڈے تے میرے واسطے یہ تعلیم ہے کہ جس ویلے ناموس رسالت دا مسئلہ آوے اس وقت اپنے گھراں چھوڑو تے میدان وچ نکلو ناموس رسالت واسطے اور لکھاں سلام اس بابا جی نوں جنہوں دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے حضرت علامہ حافظ خواجہ حسین ندوی جنہوں نے دور حاضر کے اندر نبی کریم کی ختم نبوت کی پہرےداری کر کے ساری امت مسلمہ دا سر فخر کے نال بلند کیتا صحابہ جڑا پیغام امام حسین علی مقام تو ہموں پہ منوں دے کے گئے نے وہی پیغام حضرت مولا جی صاحب نے دیتا ہے اور میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین صرف تسی تے میں پڑھنے کدی غور نہیں کیتا سن لینے کوئی عالم بیان کرے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کبھی غور کریا کرو نانا
ہوندے نے لیکن نواسے وچ نانے کیویں ہوندے نے شاید تساں اس تے غور فکر نہیں کیتی اس کا مطلب ہے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا میرے وچوں حسین دی جان ظاہر ہوئی ہے اور کربلا دے اندر حسین وچوں نبی پاک دی شان ظاہر ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر بڑے سوکھی جی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے جی ہاں جی تسی بھی اس دا ترجمہ جانتے ہو تے میں بھی حضور مفسر اعظم ریاض الملت پیر صاحب محمد ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیضان دے نال آپ کی بارگاہ کے اندر ذان و کرامت طے کرن تو بعد میں بھی اس نتیجے تے پہنچیا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا سوکھا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے جناب علی اللہ قدرت رکھنے والا ہے اب توجہ کرے جناب چھری رقم میں کٹ دینا اگر کسی چیز تے رکھ کے چلائی جائے تو چھری کٹ دیتی ہے لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوری قوت کے نال شہزادہ اسماعیل کے گلے تے چھری رکھ کے چلائی لیکن چھری نے نہیں کٹیا میں پوچھا وجہ کی ہے تے جواب ملیا جناب مالک دی اپنی قدرت ہے اور چاہے تے جناب چھری چل جائے تے سب کچھ کٹ جائے اور چاہے تے چھری بھی چلتی رہے اسماعیل شہزادہ دا ایک بال بھی نہ کٹیا جائے اور آگ جگہ میں جناب جلا دینا لیکن نارے نمرود بھی جلتی رہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی محفوظ رہ گئے اور طوفان تک ہمیں بہا کے لے جانا تباہ و برباد کر دینا الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا طوفان بھی آیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بچ گئی میں پوچھنا ہوں یا میرے عمل کا جے کبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کلو شہزادے اسماعیل کو بچا سکنا ہے یا میرے اللہ پھر شہزادہ علی اصغر نو یزیدیاں دینے جے تیرا کو کیوں نہیں بچایا یا میرے اللہ جے کبھی تو نمرود کی اتنی بڑی آگ کلو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچا سکنا ہے یزیدیاں بھی چلائی ہوئی آگ کرو اہل بیت کی اکھا میں کیوں نہیں بچایا جواب پہ ملتا ہے قرآن کا مطالعہ کرو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی کی وسعت کو بچ کے کسی کو تکلیف نہیں دیتا جتنا جگرا ہوتا ہے اتنا امتحان ہوتا ہے جتنی جرات ہوتی ہے ایسی آزمائش ہوتی ہے لا جناب منو اکھن دے اس موقع تے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں زمین آسمان میں حسین سا کوئی نہیں اور آخر میں شاہ یار نبی دے سچے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے پیر مرشد یا اپنے پیر بھائی کو بہتر پڑھ سکنا ہوں نہ میں چاہنا ہوں کہ میں بھی یہ ربائی پڑھ لگا ہوں اپنے حضور کا کلام میں بھی پڑھ لگا میں بھی اس دن اپنی زبان تر کر لگا شاہ یار نبی دے سچے تے پڑھتن پاک پیارے تصدیق بیت نبی دے تے سب صحابہ تارے منکر انہا پاکان دے سب بھٹکے پھرنے بیچارے ریاض دری رب ڈاڑے کلون جو رکھے
آل سنت دا پورا عقیدہ اس ربائی بچے جنہوں سمجھ آئیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیکہ